إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. محترم رضوان خالد چودھری صاحب کی ہدایت کے مطابق الصفا لرننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک لیکچر آپ کسی موضوع پہ دے دیں. گو میری طبیعت جو ہے وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، لانگ کورونا کا شکار ہوں، ابھی بھی کھانسی اور بخار اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے. جنرل ویکنس بہت زیادہ ہے، بدن میں درد ہے. تو میرے لیے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، کنسنٹریشن بھی نہیں، اور پھر جو نفسیاتی کیفیت ہے یا موڈ کی بات ہے وہ بھی کوئی ایسا خوشگوار نہیں ہے کہ اس کو آپ کو پتہ موڈ کے حساب سے پھر طبیعت انسان کی کھلتی ہے. لیکن چونکہ یہ کام بھی بہت ضروری تھا لہذا میں کوشش کرتا ہوں. ایک جگہ سوال آیا تھا کہ دین میں نبی کی اہمیت زیادہ ہے یا اللہ کی اہمیت زیادہ؟ تو اللہ خالق ہے سب کائنات کا، اور انبیاء کا بھی خالق ہے وہ. تو اس لحاظ سے سب کا وجود اللہ کی عطا ہے، کائنات اس کے کن سے موجود ہے اور اس کے حکم سے معدوم ہو جائے گی. تو کائنات جو ہے وہ گاڈ اورینٹڈ ہے، یعنی وہ تو خالق کے گرد گھومتی ہے. جہاں تک بات دینیات کی ہے، ایمانیات کی ہے، تو اس میں اہمیت جو ہے وہ رسول کی ہے. وہ خدا سے ہمیں روشناس کرواتے ہیں. اللہ سے نہ ہمارا مکالمہ ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ صحبت کی ہے، نہ کلام سنا ہے. یہ تو رسول ہمیں بتاتے ہیں نا. تو ہمیں جو چیز لے جاتی ہے خدا تک وہ اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنا خدا ہے. اگر ہم خدا تک نہ پہنچیں تو پھر خدا اہم ہونے کے باوجود ہمارے ہاتھ نہیں آتا. ہمارے لیے اہم رسول ہے جو ہمارا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے، جس کے ہاتھ پر ہم اللہ کی بیعت کرتے ہیں.
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو فاستبشروا ببیعکم، وہ جو سودا جو بیع ہے، وہ بیعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ رسول کی بیعت کرتے ہیں۔ سودا اللہ سے ہے، ہم نے ڈیلیوری رسول کو کرنی ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنا مال دینا ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنی جان دینی ہے، وہ وصول کرنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول وہ دروازہ ہے کہ جس سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اگر رسول ہمیں خدا کے بارے میں نہ بتائے تو پھر تو فلسفے جو ہے وہ ہمیں خدا تک نہیں پہنچا سکتے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، تو پھر خدا فلسفوں سے نہیں ملتا۔ یہ تو کوئی عین الیقین اور حق الیقین والی کوئی ہستی ہو کہ جو اللہ سے متعارف کروائے۔ تو اس لیے ہمارے لیے کائنات کے لیے اللہ اہم ہے، کائنات کا وجود اللہ کی عطا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے علم سے محو ہو جائے تو ایسے ہو جائے جیسے کبھی تھی نہیں۔ اس کو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، اللہ اس کو تھامے ہوئے۔ آپ کے علاقوں میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی، کچھ سڑکیں ہوں گی، کچھ درخت ہوں گے کاٹ دیے ہوں گے، کچھ سڑکیں ہوں گی وہ اکھاڑ دی گئی ہوں گی، کوئی اسکول ہوں گے وہ ڈھا دیے گئے ہوں گے، رینوویشن ہو گئی ہوگی، پکے بن گئے ہوں گے۔ آپ کچے اسکول میں پڑھ کے آئے ہیں، اس میں کوئی برگد کا، کوئی بورڈ کا، کوئی ٹالی کا درخت ہوگا بڑا جس کے نیچے ایک دو کلاسیں بیٹھ کے پڑھا کرتی تھیں، اب وہاں نہیں ہیں۔ لیکن آپ ذرا آنکھیں بند کریں، اس کا دھیان کریں آپ، تو وہ موجود ہو جائے گا۔ وہ درخت اپنی پوری چھاؤں کے ساتھ، اپنی ساری ٹہنیوں کے ساتھ، اپنی ساری شاخوں کے ساتھ، اس کے نیچے بیٹھی ہوئی کلاسوں کے ساتھ، پڑھانے والے ماسٹروں کے ساتھ، ڈنڈے کھانے والے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ، وہ سب موجود ہو جائے گا۔ خیال ہٹا لیں، ختم ہو جائے گا۔ ہم اللہ کا خیال ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال معدوم ہو جائے تو ہم معدوم ہو جائیں، کبھی تھے ہی نہیں ہم۔ لہذا اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، وہ ہمیں قائم بھی رکھے ہوئے ہے۔ ہم اس کے علم میں قائم ہیں تو دنیا میں قائم ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اسی لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اس لحاظ سے کائنات کے لیے خدا اہم ہے، لیکن ہمارے ایمانیات کے لیے رسول اہم ہے جو ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تک ہم نہ جا سکتے ہیں، نہ اللہ پاک ہمیں یہ غیب پر مطلع کرتا ہے۔ یہی کافر کہتے تھے نا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ یہ دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف، کیونکہ یہ ان کی رشتہ داریاں بھی تھی اور یہ ٹوین سٹی کی طرح تھے، آدھے رشتہ دار ادھر، آدھے ادھر، بندے ادھر ہیں، ان کی جاگیریں وہاں پر ہیں، تو یہ بالکل پنڈی اسلام آباد کی طرف سمجھ لیں دو شہر ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن ہمیں یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ دو شہروں کے بڑے بڑے سردار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان میں سے کسی پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کہتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تیرے رب کی رحمت یہ بانٹتے ہیں، یہ فیصلہ کریں گے۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم نے تو ان کی روزی روٹی بھی ہم نے طے کی ہوئی ہے، ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے۔ کجا یہ کہ یہ رسالت کے بارے میں فیصلہ کریں، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے کہاں اپنی وحی بھیجنی ہے۔ تو ہمیں خدا تک رسول لے کر جاتا ہے، ہمارے لیے رسول ہیں، کلمے میں آخر ہیں، ایمان میں پہلے ہیں۔ آمن تو باللہ ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ان سے ملا ہے، انہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچایا ہے۔ اب جب رسول کی یہ اہمیت ہے تو پھر غیب پر مطلع اللہ اپنے رسولوں کو کرتا ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب،
اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارے جو مطالبے ہیں نا کہ نہیں ہمیں براہ راست خدا کہے نا, ہمیں کیوں نہیں کہتا؟ کام ہم سے ہے, مطالبہ ہم سے ہے, تو ہم سے بات کرے نا. لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا, اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہم پر معجزہ کیوں نہیں نازل کرتا؟ ہمارے کپڑے پلید ہیں, وجہ کیا ہے؟ یعنی بظاہر تو یہ بڑا لاجیکل سوال لگتا ہے نا کہ بھئی ہمیں اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ شرماتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لسی لینے جاؤ تو گڑوا پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھتے, سامنے رکھتے ہیں, اگلے کو پتہ چلے کہ بھئی کچھ لینے آئے. یہ بات وہ کہتے تھے, لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, ہمیں اللہ اسی طرح دکھا دے جس طرح تجھے نظر آتا ہے, ورنہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہی کہا تھا, مکے والے بھی یہی کہتے تھے. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ, اور جو نہیں جانتے یعنی اہل کتاب کے علاوہ, یہ مکے والوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس کتاب نہیں تھی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن یجتبی من رسلہ من یشاء, وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے اس غیب کے اظہار کے لیے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, وہ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیتا. کوئی شیطان کسی کی, کسی صوفی کی, کسی غوث کی, کسی کی بھی وہاں تک ایکسیس نہیں ہے کہ وہ ہیک کر لے اور وہاں کی خبریں بتائے تیرے نصیب میں بیٹا ہے یا نہیں ہے اور بیٹی ہے یا نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ خود چنتا ہے کس کو اس نے غیب پر مطلع کرنا ہے, یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. نبیوں کے بھی جو معجزے ہیں نا, نبی کھل کر کہتے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, بھئی ہم تمہاری فرمائش پر اپنی مرضی سے تمہیں معجزہ نہیں دکھا سکتے. یہ کوئی ٹرک نہیں ہے جو 24 گھنٹے جب بھی تم مطالبہ کرو ہم تمہیں دکھا دیں. یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے. بستی کے باہر کنویں میں یوسف پڑے ہوئے تھے اور یعقوب علیہ السلام ادھر ادھر پوچھتے پھر رہے تھے, بٹن آف تھا, سوئچ آف تھا, غیب پر خبر نہیں لگنے دی اللہ نے. پڑوس میں تھے, جانا پہچانا کنواں تھا, ادھر دھیان بھی نہیں گیا. لیکن جب اللہ نے سوئچ آن کیا ہے, مصر سے قافلہ چلا ہے, فلما فصلت العیر, جب وہاں سے قافلہ چلا ہے, اس نے شہر چھوڑا ہے, تو یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, تم اگر مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو, پاگل نہ کہو, تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اب دیکھیں, اب خوشبو آ رہی ہے مصر سے, کیونکہ رب نے سوچان کہ نا اب رب چاہتا ہے, اور جب رب نہیں چاہتا تو بالکل پڑوس میں بیٹا تھا, آگے پیچھے پوچھتے پھر رہے, بیٹوں کو قسمیں جو ہے وہ لے رہے ہیں ان سے, لیکن نہیں پتا کہ یوسف کی خوشبو نہیں آئی کنویں میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اور فلاں سردار کی طواف کے دوران یہ بات ہوئی ہے کہ وہ تمہاری بچیوں کی کفالت کرے گا اور تو مجھے قتل کرنے یہاں آیا ہے اس کے بدلے میں. سوئچ آن تھا نا. لیکن ایک قبیلے کے بندے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا, ہمیں قاریوں کی ضرورت ہے, تو آپ مہربانی کریں جتنے بھی بندے آپ کے پاس ہیں قرآن سیکھے ہوئے وہ ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہاں وہ تعلیم دیں قبیلے کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بندے, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ کوئی قرآن کا قاری ملتا تھا, اور ہر گھر میں قرآن نہیں تھا. جس نے سیکھنا تھا اس زمانے میں زبانی سیکھتا تھا. 40 قاری اس زمانے میں ایسے ہی ہے جیسے آج کا 40,000 بندہ سمجھ لیں آپ. آپ نے وہ 40 ان کے ساتھ لگا دیے.
نہیں پتہ کہ یہ فراڈیے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بری نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ سارے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ امت کو یہ بتایا جائے کہ غیب نبی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رب دکھانا چاہے تو وہ جنت میں کنگھی کرتی ہوئی طلحہ کی حور بھی دکھا سکتا ہے اپنے نبی کو، لیکن جب رب سوئچ بند کر دے تو پھر گھر آئے ہوئے شیطانوں کی نیت پر بھی آگاہی نہیں ہوتی کہ یہ کس لیے آئے ہیں۔ وہ 40 بندے لے کر گئے وہ، اور رستے میں انہوں نے گھات لگا کے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ ٹریپ میں لے جا کے وہ سارے انہوں نے شہید کر دیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن اسپیشل ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی، جو شوافع پڑھتے ہیں، اور جو جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہاں پڑھا کرتے تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہاں پڑھا کرتے تھے قنوت نازلہ، جس میں دشمن کی شکست کی دعائیں کی جاتی ہیں اور اپنی فتح کی دعائیں کی جاتی ہیں، اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ وَانصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا، اللہ تو ہماری مدد کر، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ یہ وہ دعائیں تھی قنوت کی جن کو ہمارے تاریخ دانوں نے اور ہمارے مورخین نے، ہمارے محدثین نے اور ہمارے راویوں نے کہا کہ وہ گالیاں دیتے تھے۔ وہ گالیاں نہیں تھی، وہ قنوت تھی۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کے ان کو سب و شتم بنا دیا ہے۔ وہ قنوت نازلہ تھی۔ علی اپنے لیے نصرت مانگتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا، وہ نبی کی سکھائی ہوئی قنوت ہی پڑھتے تھے کہ اللہ اس کو تباہ کر دے جو تیرے دین کو تباہ کرے، اس کو عزت دے جو تیرے دین کو عزت دے، اور اس کو ذلیل کر دے جو تیرے دین کو ذلیل کرے۔ اس زمانے میں یہی تھا، خلافت دین کا جز سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ قنوت نازلہ حضور نے 40 دن پڑھی، اور نام لے لے کر اس قبیلے کے بندوں کا تو ان کے لیے بربادی اور تباہی کی دعا کی حضور نے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، لیکن آپ کے گھر آئے ہوئے تھے بندے، آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جو ہے وہ یہ بدنیت ہیں اور آپ کے صحابہ کو لے جا کے وہ شہید کر دیں گے، آپ کو اتنی خبر نہیں لگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وہ سمجھے ہیں کہ یہ مسافر ہیں، تو اپنے گھر والوں کے پاس کھسک گئے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ چربی والا بچڑا جو ہے وہ تل کر لے آئے۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کو نہیں بڑھ رہے، تو اس زمانے میں دشمنوں کے بھی اصول ہوتے تھے، جس پر وار کرنا ہوتا تو اس کے گھر کے نمک نہیں کھاتے تھے وہ، تو انہیں شک ہوا کہ یہ دشمن ہے، شاید اسی لیے میرے گھر کا طعام نہیں کھا رہے۔ فأوجس منہم خیفہ، انہیں ان سے خوف کی سرگوشی، چھٹیس جس کو کہتے ہیں، کہ یہ تو نہیں ہو رہا۔ قالوا لا تخف، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کے چہرے کے تاثرات بدلی ہو گئے ہیں، شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دشمن ہیں۔ یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ نبیوں کے باپ کو 8 نبی چھوڑ کر سارے نبی ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلا۔ ہمارے یہاں جو بابا بھی اٹھتا ہے وہ یہ بھی بتا دیتا کہ تو نے کل کیا کھایا تھا اور آج کیا کھایا، اور ساگ کھا کر آئے ہو تم، اور فلاں جگہ یہ تم نے کیا اور فلاں کیا، یہ کیا، فوٹو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ ہم نے اصل میں رسول اللہ نے بھیجے تھے نمونہ، جو بھی سنو، جو بھی دیکھو، جو بھی تمہیں بتایا جائے اسے اس پیمانے پر پیش کرو۔ اگر نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا تو بعد والے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ غیب جو ہے وہ آرٹ نہیں ہے، آرٹ انسان کی ملکیت ہوتا ہے، کہ انجینئر ہے وہ انجینئرنگ اس نے جو سیکھی ہوئی ہے وہ اس کی ملکیت ہے، کسی جگہ بھی اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو غیب ہے یہ کوئی آرٹ نہیں ہے، یہ کوئی فن نہیں ہے کہ نبی جب چاہے اس کا مظاہرہ کر دے۔ تو نبی کو اللہ بتاتا ہے، اس لحاظ سے نبی وہ چابی ہے جس سے خدا تک پہنچنے کا زینہ کھلتا ہے۔ یہ اہمیت ہے نبی کی۔
یعنی نبی تک نہ پہنچے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے آپ. سب سے پہلے ایمان اس شخصیت کی رسالت پر لانا پڑتا ہے، اور اس میں ایمان باللہ خود شامل ہو جاتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہے، اس نے ایک رسول بھیجا ہے، اور ہماری طرف مرسل علیہ ہم ہیں، ہماری طرف بھیجا ہے، اور اس کے ہاتھ ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، اور وہ خطاب ہے جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں. تو یہ ایمانیات ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں. کون لے کر آیا؟ فرشتہ لے کر آیا. اللہ، فرشتہ، کتاب، نبی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. فرشتوں میں سے جبرائیل چنے اللہ نے اس کام کے لیے، وحی کے لیے، اور انسانوں میں سے ہر زمانے میں وہ نبی چنتا رہا. تو جب نبی کی یہ اہمیت ہے تو پھر نبی کو نبی ہم کیسے مانیں گے؟ یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے. جو بندہ اٹھے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو مان لیں گے ہم کہ جی اللہ ہے تو اس نے کوئی نبی بھیجا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صفحہ پر کھڑے ہوئے اور اللہ نے کہا کہ اب کھل کر بات کریں آپ، وہ جو خصوصی دعوت تھی اس کو الگ رکھتے ہوئے اب آپ سب کو دعوت فاصدع بما تؤمر. تو آپ نے پھر سب قریش کو اکٹھا کیا، ایک ایک قبیلے کو نام لے کر بلایا، اور پھر ان سے قرآن نے ان پر پڑھ کے سنایا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، تمہاری زبان میں، تمہارے قبیلے کی زبان میں. نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے. اس کے بعد کلام اللہ کی اہمیت شروع، اس لیے کہ اس کلام اللہ کون کہتا اسے؟ قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر کھڑا ہے، وہ بتاتے ہیں، وہ سند ہے اس کی. آپ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں اللہ کا کلام ہے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہمارے پاس اور کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کو قرآن ماننے کا کہ جی بس اس کو اس کے قرآن آنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ کرو تو آگ جل پڑتی ہے، اور یہ پڑھو تو بغیر پیٹرول کے گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تو اس لیے یہ قرآن ہے. کوئی چیز بھی نہیں. ان کی قبیلے کی زبان تھی، عربی میں کلام تھا. قرآن اس لیے تھا کہ حضور بتاتے تھے کہ یہ قرآن ہے اور لکھواتے تھے. آپ نے حدیث نہیں لکھوائی، آپ نے حدیث نہیں لکھوائی، حدیث لکھنے والوں کو منع کیا ہے، پھر کچھ کو مخصوص لوگوں کو اجازت دی ہے، لکھوائی نہیں. سمجھ رہے نا؟ آپ کے قرآن لکھنے کے کاتبین جو ہیں وہ معلوم ہیں، لیکن حدیث لکھوانے کے کاتبین معلوم نہیں ہیں کہ کس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ میں جو کہتا ہوں بس اسے لکھو، اس کی زیر زبر لکھو. اس کا نہیں، اجازت دی ہے. پہلے والوں کو کہا کہ جس نے لکھا ہوا ہے وہ مٹا دے اس کو. اس لیے قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، اور جب دونوں لکھے جائیں گے تو پھر گڑمڑ بھی ہو جائیں گے آپس میں. اور اس کی مثال وہ پیش کرتے نا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس قرآن کو پڑھتے رہا کرو ورنہ یہ سینوں سے بھاگ جاتا ہے. اور پھر انہوں نے مثال دی کہ ہم ایک مسبحات کے برابر ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے
جس کو آج قرآن میں نہیں پاتا. اور پھر انہوں نے اس کی کہا کہ اس کی مجھے کچھ آیتیں یاد ہیں، اور وہ آیتیں کیا تھی؟ وہ حدیث قدسی تھی اصل میں، کہ ابن آدم کے لیے ایک سونے کی وادی ہو تو دوسری مانگے گا، اور دوسری وادی مل جائے تو تیسری مانگے گا، اور تیسری مل جائے تو چوتھی مانگے گا. اس کا پیٹ کا قبر کی مٹی بھرتی ہے جہنم کی آگ. وہ حدیث قدسی کو قرآن سمجھ رہے تھے، میں اسے بھول گیا ہوں. یہ ان کی طرف منسوب کیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن کے ماہرین میں سے تھے، لیکن بہرحال ان کی طرف یہ منسوب کیا گیا. تو قرآن بھی نبی کی شہادت پہ کھڑا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اس لیے قرآن ہے. ہمارا اس پر اللہ کی کتاب کے طور پر ایمان ہے، لیکن اس کا سورس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے نہیں سنا، یہ اللہ کے رسول نے سنا ہے. وہی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو بات گھوم پھر کے نبی تک، پورا دین کا منبع محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جو ہمیں کہا ہے وہ نبی کے ذریعے کہا ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. آپ کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے، اگرچہ وہ عبداللہ کے حلقوم سے سنا گیا ہے، حضور کی آواز میں سنا گیا ہے، حضور کے حلق سے سنا گیا ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے. تو جب نبی کی اتنی اہمیت ہے کہ ساری شریعت، سارا قرآن، سارا ایمان باللہ آپ کی شہادت پر کھڑا ہے، تو اس لحاظ سے پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کیا اہمیت ہوتی ہے ایک نبی کی. تو آپ نے صفا پر کھڑے ہو کر قرآن نہیں سنایا، آپ نے اپنا آپ پیش کیا ہے. چونکہ بطور راوی کھڑے ہوئے تھے نا، تو یہ ضروری تھا کہ پہلے خود اس کسوٹی پہ پورا اترے. تو آپ نے فرمایا کہ یا فلاں 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 کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اب یہ ایک سوال ہے. ہم کہتے ہیں نا زمانہ جاہلیت اور ڈارکنیس اور یہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس کے ایسے اصول تھے کہ آج نہیں ملتے. بڑے بڑے مفتیوں میں ایسے نہیں ملتے. مخالف مسلک کے علماء پر بڑے بڑے الزام لگا دیتے، پروپیگنڈا کرتے. لیکن اس زمانے میں ایک کافر بھی، ابو سفیان کافر تھا، اس کے سسرال کے اور اس کے اپنے خاندان کے کتنے بندے غزوہ بدر میں مارے گئے تھے. جانی دشمنی تھی نا. غزوہ احد میں اس کی طرف سے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. کیسر نے گواہی لی ہے اور آپ نے سچ سچ بتایا کہ نسب بھی اعلیٰ ہے، قبیلہ بھی اعلیٰ ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے. ہمیں ان سے جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں ہوا، وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جوں میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا، مجھے پتہ چل رہا تھا کہ میں محمد کی رسالت ثابت کر رہا ہوں. اگر ممکن ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ عرب میں مشہور ہو جائے کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے. دیکھیں یہ تھا ان لوگوں کا سٹینڈرڈ. کافر ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا. ہم ممبر پر بولتے ہیں مسلمان ہیں، اپنے مسلک کی فیور کی حدیث بیان کرتے ہیں، دوسرے مسلک کی فیور کی حدیث اگنور کر دیتے ہیں، گویا ہے ہی نہیں تھی. وہ کافر اور جھوٹ نہیں بول رہا. تو جب وعدے کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ وعدہ خلافی انہوں نے آج تک تو نہیں کی. البتہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس پوری گفتگو میں استثناء الا شک ڈالنے والی بات، یہ ایک موقع تھا جہاں میں نے کوشش کی کہ دیکھیں اب ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا پتہ نہیں وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی تھی.
کیف وجدتمونی، تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک انگریز مستشرق کہتا ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی کے لیے طائف کا بازار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد پر بڑی آزمائش تھی، کسی کے نزدیک احد بڑی مشکل تھی، کسی کے نزدیک احزاب جو تھا وہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. کہتا ہے نہیں، میرے نزدیک، میری پرسپشن کے مطابق کوئی صفا پر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنی ذات کے بارے میں دشمنوں سے گواہی لینا کہ تم نے مجھے کیسا پایا. آج ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں یہ کہہ سکتے، اپنی بیوی کو بھی نہیں اپنے کہہ سکتے. وہ کہتا ہے اس دن ایک انگلی اگر اٹھ جاتی، الزام والی انگلی، کیا محمد تو نے یہ کیا ہمارے ساتھ، تو نے ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا، تو نے فلاں بندے سے پیسے لے کے تو نے نہیں دی، فلاں سے سودا کر کے تو مکر گیا تھا، ایک انگلی اٹھ جاتی. وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد نہ پھر طائف ہونا تھا، نہ کوئی احد ہونا تھا، نہ کوئی بدر ہونا تھا، نہ پھر کوئی احزاب ہونی تھی، بات ہی ختم ہو جانی تھی، رسالت ہی نہیں چلنی تھی آگے. اپنے آپ کو باندھ کر اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا. اور وہ کہتا کہ یہ اعتماد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات پر کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں کہ جس کی طرف کسی کی انگلی اٹھے. یہ ہستی ہے جو کوئی صفا پر کھڑی. لہذا اگر تو آپ کی رسالت ہوتی ایک مخصوص دور تک، جیسا کہ ہر نبی کی ہوئی ہے، وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، قوم ہی اس کی مخاطب ہے، اور جب وہ فوت ہوا ہے تو اگلے نبی نے ٹیک اوور کر لیا، اب وہ نبی ان کا اسوہ ہے. یہاں تو قیامت تک دعوت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہے، قیامت تک پوری انسانیت کو، نبی کے دشمنوں کو بھی. لہذا نبی کو ہمیں اسی طرح پاک صاف رکھنا ہے جس طرح کوئی صفا پر تھے. یہ جو کہانیاں لکھی گئی ہیں نا، روایات، جنہوں نے داغدار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، ہر عیب آپ میں بیان کیا گیا ان روایات میں. یہ ڈس انفارمیشن ہے حضور کے بارے میں، یہ چال ہے دشمنوں کی. نبی اپنے زمانے کے کلچر کے تابع نہیں تھے کہ کہا جا کہ جی اس کلچر میں چونکہ یہ جائز تھا تو جی جائز ہے جی. یہ حضور آج کے میرے کلچر کے بھی رسول ہیں، وہ ہندوستان کے کلچر کے بھی رسول ہیں، وہ چائنا کے کلچر کے بھی رسول ہیں، وہ امریکہ کے کلچر کے بھی رسول ہیں. جس کلچر میں نبی کی دعوت پہنچے اور وہ نبی کی ہستی کو ناپنا تولنا چاہے، وقت دیں. یعنی قرآن جبر نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کو بلائیں اور ان سے مکالمہ کریں اور ان کو اللہ کا کلام سنائیں. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں. یعنی آپ کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دعوت ہم تک پہنچی ہے، ہم ذرا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ سے دو چار باتیں کرنا چاہتے ہیں، جیسے ملکہ بلقیس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام تک آئی تھی، پھر مسلمان ہو گئی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ انہیں آنے دو، انہیں امن دو، اور جب وہ تمہاری بات سن لیں تو پھر انہیں ان کے مأمن تک، ان کے امن کی جگہ تک پہنچاؤ. وہاں وہ جا کے فیصلہ کریں کہ تمہیں ماننا یا نہیں ماننا. وہاں نہیں کہ گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے جیسے ہاسٹیج بنا لیتے ہیں کسی کو، گن پوائنٹ، کہاں بھائی رسول ماننا ہے یا پھر چلائیں گولی. نہیں، ثم ابلغہ مأمنہ، انہیں اللہ کا کلام سناؤ، پھر انہیں ان کے امن کی جگہ پہنچا دو، وہ فیصلہ کریں اور پھر پلٹ کر آپ کے پاس آ کر ایمان لاتے ہیں تو لائیں. آپ گن پوائنٹ پر ان کو نہیں مجبور کر سکتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو اس زمین پر رہنے والے سارے بیک وقت، کلہم بھی اور جمیعاً بھی،
وہ سارے اور یک بیک وقت ایمان لے آئیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ یقیناً لازم ایمان لائیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. جب رب انہیں جبرن مسلمان نہیں کر رہا تو اے نبی کیا تم انہیں مجبور کرو گے کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا تم مجبور کرو گے لوگوں کے؟ تو کوئی جبر والی بات نہیں. تو جناب آج کے کلچر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے زمانوں کے رسول ہیں قیامت تک کے زمانے کے، اور حجت ہیں آپ میں کوئی ایسا عیب نہیں کہ کسی معاشرے کا کوئی بندہ یہ کہے کہ اے اللہ قیامت کے دن، اے اللہ میں ایمان لانا چاہتا تھا، تو میرے دل کو جانتا ہے کہ میں اندر سے ایمان لانا چاہتا تھا، میں تجھ تک پہنچنے کا رستہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہ جو بندہ یہ میرے سامنے لے کر آئے، اس کی فلاں بات نے تجھے پتہ میری طبیعت کھٹی کر دی، مجھے ان سے کراہت محسوس ہوئی. تو کراہت کے بعد پھر ایمان تو نہیں ہوتا نا، وہ تو دل کھولنا پڑتا ہے. لہٰذا یہ جتنی روایتیں ہیں نا، یہ نبی کی طرف سے لوگوں کے دل کھٹے کرتے ہیں. آج تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے سارے ہی قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے. ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں نے بخاری شریف پڑھی اور پھر میں مسلمان ہو گیا، میں نے مسلم شریف پڑھی اور بس میرا دل کھل گیا، اور میں نے ترمذی شریف پڑھی اور اس کے بعد جناب میری آنکھوں سے آنسو جار ہو گئے. کوئی نہیں، ایک بندہ نیا بندی. تمام انسانوں کا جو پیدا ہو چکے ہیں اور جو پیدا ہوں گے قرآن کے نزول کے بعد، ان کا پاسورڈ قرآن کے اندر موجود ہے. اگر وہ اس تک پہنچ جائیں تو وہ کھل جائیں گے ان کے دل. کوئی نہ کسی آیت میں ان کا حصہ موجود ہے جو ان کے لیے پاسورڈ ہے. لیکن روایات، آپ جو برائی کسی میں بیان کرنا چاہتے ہیں، میں روایتوں میں سے نکال کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ڈالی ہوئی ہے بڑے تقدس کے ساتھ. حضور قرآن پڑھ رہے تھے کہ ابلیس نے جناب علی وہ حضور کو اپنی وہ آیتیں پڑھا دیں جن پہ وہ رشدی نے کتاب لکھی تھی، شیطانی آیات. وہ اس کی ٹرم نہیں ہے، یہ ہماری تفاسیر کی ٹرم ہے. سورہ والنجم میں یہ شیطانی آیات ہمارے مفسرین کی ٹرم ہے، یہ رشدی نے نہیں ایجاد کی. اس لیے ہم ان روایات کو جب لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ راوی کتنا بڑا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ کس ہستی کو داغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں بخاری شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت پر شک تھا. آپ کو خیال یہ تھا کہ یہ میرا تخیل ہے، مجھے کوئی ذہنی دماغی عارضہ لاحق ہے جس میں مجھے تصویریں نظر آتی ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں. لہذا آپ شک میں مبتلا تھے، اور وہ شک اتنا زیادہ تھا کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور آپ کو گمان یہ ہوتا کہ جو لوگوں کو میں جبرائیل بنا کے بتا رہا ہوں یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو میرے دماغ کا عارضہ ہے. لہذا آپ اس تذبذب میں، اس ٹینشن میں، اس فرسٹریشن میں پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے. یہ کہانی بنائی ہے ابن شہاب زہری نے، منافق، رئیس المنافقین یہ ہے جس رسول کو جبرائیل سے ملاقات ہونے کے بعد، اور جبرائیل انسانی روپ میں نہیں آئے، جبرائیل کی حیثیت میں آئے ہیں اپنے پورے پروں کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک جبرائیل کے وجود سے بھرا ہوا تھا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. محمد کے دل نے قبول کیا کہ یہ جبرائیل ہے اور جو سنا رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. ما کذب الفؤاد ما رأى.
اور منافق کہتا ہے کہ رسول کو شک تھا، اور اتنا شدید شک تھا کہ پہاڑ پر جاتے تھے وہاں سے کود کر خودکشی کرنے کے لیے. مرارن، کئی بار. کوئی رسولوں میں ایک رسول بھی یار بتا دے کہ جس کو اپنی رسالت پر کبھی شک ہوا ہو. حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ تجھے اللہ نے نائب نبی بنایا، میرا نائب بنایا. ہارون علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی. ہارون علیہ السلام رابطہ اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. اس لیے جب آپ طور پر گئے اور پیچھے وہ فتنہ ہوا قارون اس والا اپنا سامری والا، تو ان پر وحی نازل نہیں ہوئی ہارون علیہ السلام پر. قوم نے قتل کرنے کی کوشش کی، آپ ڈر کے چپ کر گئے. وہی نازل ہوئی ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام پر. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ تو جلدی اپنی قوم میں سے کیوں نکل آیا ہے؟ تیرے ساتھ وقت ہم نے طے کیا تھا نا، اس وقت میں بڑی حکمت تھی، تو جلدی کیوں آ گیا؟ طے یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فلاں وقت فتنہ اٹھنا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے نا. اللہ نے ملاقات کا وقت وہ رکھا تھا کہ اس فتنے کے وقت موسیٰ اپنی قوم میں موجود ہو تاکہ قابو پا لے. لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر محبت تھی نا، جلدی نکل آئے. آپ کو پتا نا، آپ ایئرپورٹ پہ جہاز جو ہے وہ اس نے لینڈ کرنا ہوتا ہے 10 بجے، تو جس سے محبت ہوتی ہے آپ آ کے 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاز بھی اترتا دیکھیں اس کا. تو یہ محبت کے کارستانی ہے. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں تو ذرا جلدی آ گیا ہوں تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. جناب پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں. آپ نکل آئے شوق میں، جگہ خالی ہو گئی، پیچھے سامری نے فتنہ اٹھایا ہے اور گمراہ کر کے لے گیا. میں کس کے لیے کتاب دوں تمہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، بڑا نپا تلا اللہ پاک کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کو، حضرت ہارون کو بھی نہیں ہوا علیہ السلام شک کہ بھئی نبی میں بھی ہوں، لیکن وہی موسیٰ پہ آتی ہے، مجھے کیوں نہیں آتی؟ شاید میں نبی نہیں ہوں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لینے کے بعد لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھ پر یہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، یہ آیات نازل ہوئی ہیں میرے اوپر. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بطور قرآن سنا رہے ہیں، بطور کلام اللہ سنا رہے ہیں، اور ساتھ ان کے دل میں شک بھی ہے. تو یہ تکذیب نہیں ہوگی، اپنی رسالت کی بھی تکذیب. جبرائیل کے وجود کی تکذیب، تکذیب الملائکہ بھی ہو گیا. کلام اللہ کے بارے میں شک کہ یہ میرے ذہن کی اختراع ہے، تکذیب بالقرآن بھی ہو گئی. اور کیا الزام لگاؤ گے اپنے نبی پر؟ اور کو پیچھے رہ گیا ہے؟ جبرائیل کو دیکھ کر ہم کہانی پڑھتے ہیں نا، ممبر پر سناتے بھی رہے، 30 سال اچھل اچھل کر لوگوں کو سناتے رہے. ورقہ ابن نوفل کے پاس خدیجہ لے کر گئیں، سنیے اپنے بھتیجے کی ذرا بپتا سنیے یہ کیا سنا رہے ہیں. اور حضور نے انہیں بتایا کہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بشارت ہو، یہ وہی ناموس ہے، یعنی وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. یار یہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ بنٹے کھیلتے رہے ہیں جبرائیل امین کے ساتھ، پہچانتے تھے، ان دونوں آپس میں دوست تھے. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو، اور تسلی ورقہ ابن نوفل دے رہا. ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں تھی اس وقت، کسی نے سوچا ہی نہیں. اور بخاری کی اسی روایت میں لکھا ہوا ہے ورقہ مر گیا اور وہی رک گئی. اور روایت سے کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تھی نہیں، بیوی نہیں تھی حضور کی. ورقہ مر گیا اور وہی نازل رک گئی، تو اس کا مطلب ہے ورقہ حضور کو پڑھا رہا تھا. ورقہ ابن نوفل. عیسائی کہتے ہیں. عیسائی کہاں سے کہتے ہیں؟ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، یہیں سے نکال کے دکھاتے ہیں. وہی رک گئی، ورقہ فوت ہو گیا، وہی رک گئی، یہاں سے اٹھان اٹھائی ہے. بالغنا، ابن شہاب زہری کہتا ہم تک پہنچایا. تمہیں کس نے بتائی ہے؟ فرشتہ نازل ہوا ہے تمہارے اوپر؟ کس کم بخت سے تو نے یہ سن لیا ہے؟
ورقہ فوت ہوا، وہی رک گئی، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ محمد جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے خودکشی کرنے کے لیے، یہاں سے تان اٹھائی اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر کیا گیا ایک عرب کی ایک حسین عورت کا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عرب کی ایک حسین عورت کا ذکر ہوا، حضور نے فرمایا اسے لے آؤ۔ نبی کی مجلس ہے، لوگوں کی عورتوں کے حسن کے تبصرے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ کیا وہ جو مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے وہ اپنے نبی کو رنگین مزاج سمجھتے تھے جو لوگوں کی خوبصورت بہو بیٹیوں کے تذکرے کرتے تھے حضور کے؟ بیٹھے ہوتے نا بوڑھے بڑے چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے پانی بھرنے کے لیے، تو پیچھے سے پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ فلانی ہے اور اس کی بہن تھی اور بڑی خوبصورت ہے اور پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، وہ موضوع چل پڑتا۔ اللہ کی مجلس، اللہ کے رسول کی مجلس میں عرب کی ایک حسین عورت کا ذکر ہوا اور حضور نے کہا کہ اسے لے آؤ۔ اس طرح لوگوں کی حسین بیٹیاں اٹھوائی جاتی ہیں۔ یہ میں نچلے درجے کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی نہیں ہے، وہ لائی گئی اور فلاں عورت کے فلاں قبیلے کے باغ میں اتاری گئی، اور رسول اللہ دو صحابیوں کو لے کر ساتھ گئے اور ان کو باہر چھوڑ دیا کہ تم یہاں بیٹھو، خود اندر گئے۔ کہاں نکاح ہوا؟ تمام ازواج مطہرات کا حق مہر جو ہے اس کی تعداد معلوم ہے کہ اتنا فلاں کا مقرر ہوا، اتنا فلاں کا مقرر ہوا۔ اس عورت کا حق مہر کتنا مقرر ہوا، کہاں ادا کیا گیا، کسی کو پتہ نہیں۔ حضور اندر چلے گئے ہیں، وہ حضور کو پہچانتی نہیں ہیں۔ آپ اپنا تعارف بھی نہیں کرواتے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور میں تیرا شوہر ہوں۔ اور اسے کہتے ہیں کہ اپنا آپ میرے حوالے کر دے، مجھے گفٹ کر دے، اپنا نفس میرے حوالے کر دے۔ اور وہ کہتی ہے کہ کیا کوئی ملکہ اپنا آپ کسی بازاری کے حوالے کر سکتی ہے؟ سوقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ کہتے ہیں جی سوقہ عام بندے جو بازار جاتے ہیں، ملکہ حکم دیتی ہے اور اس کے نوکر جاتے ہیں بازار سے اس کے لیے سودا صرف لے کر آتے، تو اس کی مراد یہ تھی کہ آپ عام آدمی ہیں۔ عام آدمی کی عربی سوقہ نہیں ہے۔ تو کہتی ہے کہ کوئی عورت گرے پڑے، اگر بائی دا وے وہ لے مین بھی کہہ دے حضور کو، تو یہ حضور کی توہین نہیں ہے۔ وہ اس کو شادی ہوئی اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے اس کا نکاح ہوا اور وہ سوکھا نہیں ہے، وہ کائنات کے سب سے معزز عزیز ہستی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کون اٹھوا کے لائے۔ یہ بات سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ بھئی یہاں تو ماحول وہ نہیں ہے، وہ تو تسلیم ہی نہیں کر رہی، وہ تو مجھے عام آدمی کہہ رہی ہے۔ عام آدمی بھی ہو جب کسی کا شوہر ہو جاتا ہے تو پھر عام تو نہیں نہ رہتا، وہ تو اس کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہے کہ ملکہ کسی کو اپنے آپ کسی سوکھا کے حوالے کر سکتی ہے؟ تو حضور نے اپنا ہاتھ اس پہ رکھ کر اسے کام کرنے کی کوشش کی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن یہ پورا واقعی جھوٹ ہے۔ یہ جونیہ عورت سے نکاح کا پورا واقعی جھوٹ ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عورت کو کپڑوں کا جوڑا دے کر بھی فارغ کیا جا سکتا ہے، بس یہ ثابت کرنے کے لیے یہ پورا جھوٹا واقعہ جو ہے وہ نقل کیا۔ حضور کی وفات ہونے والی ہے 3 ہفتے بعد۔ حضور حجۃ الوداع میں کیا کہیں، میری بات غور سے سننا، اگلے سال میں اور تم یہاں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یعنی حضور کو پتا ہے میری اب جانا ہی جانا، میں نے نماز کے لیے سہارا دے کے 2 بندے لے کے جاتے ہیں اور یہ شادی کروا رہے ہیں، اور اس طرح کھیتوں کھلیانوں میں۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر اس کو کام کرنے کی کوشش کی، یا مولسٹنگ؟
پر جب ہاتھ لگاتا جس بات پر انگیختہ ہوتے ہیں تو شاید مائل ہو جائے. ہاتھ رکھنے کی کوشش اس نے کہا کہ اعوذ باللہ من کا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھے. اس کا مطلب اللہ پر اس کا ایمان تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے، تو نے اب سخت ہستی کی پناہ لے لی ہے. پھر تو وہاں سے نکلے، غصے میں نکلے، وہاں سے باہر نکلے. اشعث ابن قیس باہر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ رنج نہ کریں، دل تھوڑا نہ کریں، میں آپ کو اس سے زیادہ عزت والی اور اچھے خاندان والی عورت نہ بتاؤں. حضور کہتے ہیں وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہن قیلہ یا قتیلہ یا قیلہ جو بھی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اس سے نکاح کیا. آپ دیکھیں یہ شادیاں ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کیا ہے کہ عورت سے اس کے مال جمال کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا اس کا مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کا جمال دیکھا جاتا ہے. تم اس میں دین دیکھنا، یعنی تم عورت میں دین دیکھنا، اس کے نسب یا اس کے مال یا اس کے جمال کے چکر میں مت پڑنا، اس کا دین دیکھنا. اور خود یہ نہیں پتا کیا کہ اس کا دین کیا ہے، بس یہ سنا کہ خاندان اچھا اور خوبصورت ہے اس سے، اور کہا کہ میں نے نکاح کیا. اشعث ابن قیس چلے گئے یمن اپنی بہن کو لانے کے لیے، رخصتی کے لیے. ابھی وہ دونوں بہن بھائی رستے میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے انتقال ہو گیا، اور وہ دونوں مرتد ہو کے وہاں سے چلے گئے. مرتد ہو گئے دونوں، اشعث ابن قیس بھی اور وہ قیلہ بھی، اس کی بہن بھی. یہ داغ، ایسے ہوتی ہے شادیاں. 63 سال کا بندہ ہے، فوت، بتایا ہوا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس، معلوم ہے. دو بندے سہارا لے کر جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، ساتھ سہارا لے کر جاتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کھیتوں کھلیانوں میں شادیاں کرتے پھرتے تھے گلیوں میں کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے تیری بہن کے ساتھ میں نے نکاح کیا، لے آ اسے. وہ جو جوانی گزاری آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اپنی عمر سے بڑی خاتون کے ساتھ، وہاں تو آپ نے کوئی گلی، مکے میں کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی، کوئی خاندانی عورت نہیں تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی کی ذات اتنی ہے، میں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، مشرق ہو یا مغرب، گورا ہو یا کالا ہو، امریکی ہو یا برطانوی ہو، جو بھی ایمان لائے گا وہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے گا تو خدا تک پہنچے گا. اور جب وہ رسول کے اندر یہ چیزیں دیکھے گا، یہ کوئی صفحہ پہ تو نہیں تھی نا جب حضور نے اپنا آپ پیش کیا تھا، تو یہ کہانیاں تو نہیں تھیں. یہ تو منافقین، کوئی شام کا منافق تھا، کوئی یمن کا منافق تھا، سارے اکٹھے ہوئے تھے. سورہ براءہ، سورہ توبہ آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، واضح کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے ارد گرد اور مدینے کے اندر ڈھیر سارے منافق ہیں. مردوا علی النفاق، وہ نفاق میں بہت ماہر ہیں. لا تعلمہم، تو نہیں جانتا. نبی کو کہہ رہا ہے اللہ، اتنے ماہر ہیں نبی کہ تو نہیں، تیری حکمت اور بصیرت بھی ان کو نہیں پہچان سکتی. اللہ نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. حضور کا وصال ہوا، سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اب جب ان کی طرف سے ایک چیز آئے گی تو پھر تو ہوگا نا، جس کا بھی دل کرتا، کسی کا صحابی کا بھی نام آگے رکھ کے وہ بیان کر دیتے تھے آگے. تو پھر اب وہ صورتحال نہیں. اب اگر آپ لے کر جائیں گے اور اسے انہیں یہ بتائیں گے کہ 6 سال کی بچی سے آپ نے نکاح کیا تھا. حضور نے جب شادی کرانے والی خاتون تھی جو، ان سے حضور نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر کو سنبھالتا ہوں، میں تو دین کا کام نہیں کر سکتا، میں تبلیغ کا کام نہیں ہوتا، تبلیغ کرتا ہوں تو بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو مجھے کوئی ایسی خاتون چاہیے جو میرا گھر کی دیکھ بھال کرے تاکہ میں یکسو ہو کر تبلیغ کر سکوں. اب آپ مجھے اتنا بتا دیں
کہ اس سوال کے جواب میں اگر کوئی عورت حضور کو 6 سال کی بچی بتاتی ہے شادی کے لیے دستیاب ہے تو ظلم نہیں، مذاق نہیں ہے یہ حضور کے ساتھ، یہ تمسخر نہیں ہے کہ حضور کی بڑی بچیاں وہ 6 سال کی بچی سنبھالیں گی. کہتے ہیں ایانا گل کرے اور سیانا قیاس کرے. لکھنے والے تو لکھ گئے ہیں اندھی تقدس سے اس باہر نکلیں اس سے. حضور کہہ رہے ہیں مجھے گھر سنبھالنے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت ہے تاکہ میں باہر تبلیغ کر سکوں، اور وہ عورت 6 سال کی بچی بتا رہی ہے. نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی ایکٹیو تھیں، 16 سال کی تھیں اور آپ تبلیغ میں بہت ماہر تھیں، دلیل سے بھرپور تبلیغ. انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ کے دوست کی بیٹی ہے اور ایک فلاں ہے سودا بنت زمعہ. تو حضور نے فرمایا کہ تم ابو بکر سے بات کرو. انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کی تو ان کا وہ تو میرے بھائی ہیں، نہیں حضور میرے بھائی ہیں. تو حضور نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کلمے کی نظریاتی بھائی ہیں، کلمے کی نسبت سے ہم بھائی ہیں، ہم وہ بھائی نہیں ہے کہ جس میں حرمت ہوتی ہے، نسبی بھائی نہیں ہیں ہم. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میری چونکہ اس کی منگنی ہوئی تھی حضرت مطعم ابن عدی کے بیٹے کے ساتھ، جبیر ابن مطعم کے ساتھ، ان کا پہلے میں ان سے پھر بات کر لوں اور پھر دیکھتے ہیں اگر مطلب ہے. اب تو چونکہ میں نے ان سے زبان کی ہوئی ہے لہٰذا میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں پہلے ان سے دیکھتا ہوں، اگر انہوں نے نہ کی تو پھر وہ گئے صبح مطعم ابن عدی کے گھر اور اس سے بات کی کہ دیکھو ہمارے جو حالات ہیں اس وقت وہ اس قسم کے ہیں کہ ہمیں کسی وقت بھی مکہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، تو میں کہاں آپ کی امانت کو گھسیٹتا پھروں گا، تو آپ فارغ کر لیں، اس کو رخصت کر لیں عائشہ کو. تو مطعم نے اپنی جواب نہیں دیا تھا، اس کی بیوی چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ناشتہ تیار کر رہی تھی. اس نے کہا کہ اچھا ہم تمہاری بیٹی کو لے آئیں تاکہ وہ ہمارے بیٹے کو بھی بے دین کر لے. اس کا مطلب ہے کہ کافی مشہور تھیں حضرت عائشہ صدیقہ توحید میں، لہٰذا انہیں ڈر یہ تھا کہ لڑکا اس کے انفلوئنس میں مذہب چھوڑ دے گا. 6 سال کی بچی کی بات ہو رہی. تو جب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مطعم کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں پھر اسے نہ ہی سمجھوں. انہوں نے کہا پھر جیسے نہ ہی سمجھ لیا. تو پھر آ کے انہوں نے حضور سے بات کی تو 6 سال کی بچی سے. آپ پتہ ہے وہاں بدکاری کوئی جرم نہیں ہے، اتنا شراب پینا اتنا بڑا جرم کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو چائلڈ ابیوز ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑا ان کے یہاں جرم ہے. وہ کیسے ایمان لائیں گے اس بندے پر جو چائلڈ ابیوز کا وہ ہے. لہذا یہ بھی داغ ہے، یہ بھی داغ ہے. 140 ہجری میں یہ خبر مدینے آئی ہے کہ حضور نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا تھا. 140 ہجری میں 70 سال وہ بندہ ہشام ابن عروہ زندہ رہا ہے، مکے میں کسی کے کان میں بھی نہیں کہا. عراق میں جا کے منافقوں کا ہاتھ چڑھا ہے اور سٹھیایا ہوا تھا، اور اسی میں انہوں نے پھر اپنی بات اس کے منہ میں رکھ کے تو وہ چلا دی بات. 140 ہجری میں مدینے خبر آئی ہے جب کوئی بھی اس کی تردید کرنے والا نہیں تھا، تائید کرنے والا نہیں تھا. جادو ہو گیا نبی پر. اب دیکھیں نا یہ وہ چیزیں ہیں نا جنہوں نے داغدار کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. اب وہ کوئی صفحہ والے نہیں رہے، ہم کوئی صفحہ والے مانتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کہانی کو بھی نہیں مانتے. اور اسی لیے نہیں مانتے کہ میرے نبی کی رسالت جاری و ساری ہے، ہم نے ہر پیدا ہونے والے کے سامنے نبی کو لے کر جانا، اور نبی کو اتنا ہم اپنی کہانیوں میں گند مل کے لے کے جائیں گے ان کے پاس. اور بھی بہت ساری. جادو ہو گیا. جادو کا میکنزم کیا ہے کہ شیاطین اگلے پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کا دماغ ہیک کر لیا جاتا ہے. وہ جادوگر جو سوچتا ہے وہ بندہ سوچتا ہے، وہ اپنی سوچ اس بندے کو منتقل کر دیتا ہے، ہیک کر لیتا اس کا دماغ. اور 1-2-4 دن نہیں، ایک لمحے کی بات نہیں، 6 مہینے سال تک وہ سلسلہ چلا ہے اور بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ جی وہ بیویوں کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ آیا ہوں. کوئی چیز بات نہیں کہی ہوتی تھی، کہہ دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں کہی. کان یدور
چکر کاٹا کرتے تھے، ولا ادری ما بھی، اور نہیں جانتے تھے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں وہی کدھر گئی؟ اگر بیویوں تک اتنا مغالطہ تھا، بیویوں کے پاس کہتے میں ہوا آیا ہوں، بیویاں کہتے آپ آئی نہیں ہیں، میں ہوا آیا ہوں۔ یعنی بیوی کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو ٹھیک ٹھاک پروسیس ہوتا ہے۔ جب یہاں وہ مکر جاتے ہیں کہ میں نہیں گیا یا گیا تھا ہوا آیا ہوں، اور نہیں گئے ہوتے تھے، تو پھر جبرائیل آئے تھے نہیں آئے تھے، پھر کیا باقی کیا گارنٹی بچتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی وہ بشریت پر ہوا تھا، رسالت پر نہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیویوں کے پاس محمد رسول اللہ جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ یا تو کہو کہ وہ رسالت چھوڑ جاتے تھے مسجد میں محراب پر، وہ رسالت حضور کے ساتھ نہیں ہوتی تھی؟ غسل اور وضو کے وہ دین نہیں ہے وہ مسائل؟ تو اگر نبی کی اہمیت یہ ہے اور قیامت تک نبی ہی حجت ہے اور نبی کا کردار اور سیرت ہی نبی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، تو پھر وہ اسے اسوہ حسنہ رہنے دینا، اسے ان راویوں کی لونڈے لپاٹیوں میں نہ بدنام کریں، نہ گرد آلود نہ کریں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ایمان لے کر قبر میں جانا ہے، راویوں کا ایمان ہمارے کام نہیں آئے گا، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ فلاں میں آئی ہے، اس کتاب میں لہذا یہ قرآن بن گئی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ جوان آدمی ہیں، ہمیں تو بڑھاپے میں جا کے یہ چیزیں آنکھیں کھلی ہماری، اور یہ بھی ملحدین کے سوالات کہ دنیا یہ بھی سوچتی ہے ہمارے نبی کے بارے میں۔ پھر ہم نے تحقیق کی، پھر ہم نے اپنی عقل استعمال کی، پھر ہم نے اس کا صغرا کبرا دیکھا، جمع تفریق کی۔ بڑی مشہور بات ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا وہ لکھا ہوا ہے، جہاں بھی ان کا تعارف ہے نا، آپ پڑھ لیں، ویکیپیڈیا پہ دیکھ لیں، آپ گوگل سرچ کر لیں اسامہ بن زید، کہ جب وہ ان کا لشکر جو ہے وہ ان لشکر کا سربراہ ان کو بنایا گیا، تو کوئی ان کی عمر 17 بتاتا ہے، کوئی 18 بتاتا ہے، کوئی 19 بتاتا ہے۔ دوسری طرف یہ واقعہ بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس روایت کرتی ہیں کہ اسامہ جو ہے گر پڑے، تو ان کا ماتھا جو ہے وہ پھٹ گیا اور خون آ رہا تھا اس میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ذرا صاف کر دو۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے بچوں کا، آپ کو ہے، تو آپ ان کو سنبھالیں ذرا۔ تو آپ ان کو نہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو اس کے دور دور سے رشتے آتے اور ہم یہ کرتے اور وہ کرتے۔ وہ گر گئے اور ان کا وہ خون ماتھے کا اور ان کا سینٹ جو ہے وہ دونوں مکس اپ ہو رہے تھے۔ تو حضور نے کہا کہ صاف کر دو، تو مجھے کراہت آئی اور میں نے کہا کہ آپ ہی صاف کریں، میں صاف نہیں کرتی، میرے بچے کو نہیں تھے، مجھے نہیں آتا سمجھ۔ وہ اسامہ بچے ہیں، حضور ظاہر ہے ان کی عمر کی بچی کو تو نہیں کہہ رہے نا ناک صاف کرو، ایک عورت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا دھلا دو یا صاف کر دو۔ وہ اسامہ بڑے ہو رہے ہیں، وہ 19 سال کے ہو گئے ہیں، وہ بچہ اسامہ بن زید بڑا ہو گیا 19 سال کا، عائشہ صدیقہ 18 سال کی ہیں جب حضور کا انتقال ہوا ہے۔ تو کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو آپ نوجوان ذرا تحقیق کریں اور ان چیزوں کو، جو حضور کے شایان شان ہے وہ ہم قبول کریں گے، چاہے اس کا راوی کمزور بھی ہو، اور جو اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو قطعی نہیں مانیں گے، چاہے اس کا راوی کوئی عمالیہ جتنا لمبا ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم نے نبی کی شان دیکھنی ہے، راوی کی نہیں دیکھنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔